السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو عمر امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ خاموشی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ دا وے آف ہیون یا جنت کا راستہ، خاموشی، جسے اللہ کے نبی نے جنت کا راستہ بتایا، ٹھیک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے اور چپ کا درس جو ہے وہ کیوں دیا، ٹھیک ہے۔ اس کا تعلق انسان کے اخلاق سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے عام طور پر دنیا میں موجود کئی مذہب اور جو عقل مند ذہین ترین لوگ زیادہ جو ہوتے ہیں وہ خاموش رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تنہائی پسند کرتے ہیں۔ خاموشی کا تعلق صرف انسان کی جو ہے وہ ظاہری وجود سے یا جسم یا آواز بولنے یا زبان تک محدود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ظاہری وجود سے تک نہیں اس کا تعلق محدود، ٹھیک ہے۔ اس کا تعلق جتنا ظاہری وجود یا شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ انسان کے باطن یعنی اندر کی دنیا میں بھی اس کا کردار اہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کر لیں کہ انسان اگر جتنا خاموش پرسکون ظاہراً خود کو کر سکتا ہے یا صرف دکھاوا کر رہا ہوتا ہے خاموش رہنے کا یا چپ رہنے کا، اتنا ہی انسان اندر سے بھی خاموش و پرسکون ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تب جا کر بات بنتی ہے۔ صرف منہ کو تالا لگا لینا، چپ اور خاموش پرسکون ہو جانا بھی اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی اور مشکل ترین عمل ہے، یہ پریکٹس ہے، ٹھیک ہے، جس ٹائم میں ہم زندہ ہیں یا جی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جس کا مقصد اس سے بھی آگے کی منزلیں حاصل کرنے کا ہو اور وہ نیت رکھتا ہو کہ وہ جو یہاں تک خود کو کنٹرول کر کے اپنی زبان اور الفاظ اور آواز کو اور ظاہری طور پر خود کو جو ہے پرسکون کر سکے یا کنٹرول کر سکے، تو اسے اپنے اندر کی دنیا کو بھی اتنا ہی خاموش اور پرسکون کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف ظاہراً چپی سے بات بنے گی نہیں، پرسکون جو ہے باہر سے رہنے سے صرف بات ختم نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ میں یہ بات جن لوگوں کے لیے کر رہا ہوں یا جن کو میں بتا رہا ہوں وہ خوب سمجھ جائیں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ اندر کی دنیا بھی اتنا ہی معنی رکھتی ہے جتنا کہ انسان کی ظاہراً خود ساختہ بنائی گئی دنیا میں وہ اپنے آپ کو خاموش ظاہر کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب بہن بھائیوں کی بات کر رہا ہوں میں پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اصل میں خاموشی یا چپ رہنا ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے، یا کیا چیز ہے یہ خاموشی اللہ کے نبی نے جسے خاموشی کہا ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسکول میں یا کلاس میں موجود شور مچاتے ہوئے بچے یا شرارتیں کرتے ہوئے بچوں کی بات نہیں کر رہا میں، ٹھیک ہے، جسے میڈم کہتی ہے، میڈم یا ٹیچر بولتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ یا چپ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ میں اپنی اصلی زندگی کی بات کر رہا ہوں، پریکٹیکل زندگی میں خاموش رہنے اور خود کو خاموش کرنے کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے آئیں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں خاموشی ہے کیا چیز۔ تو خاموشی کا تعلق بنیادی طور پر تو ہماری عطا کردہ آواز اور زبان سے ادا کیے گئے الفاظ اور جملے یا باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا تعلق انسان کو ایک اچھا انسان بننے اور پھر انسان سے مومن بننے تک کے سفر میں، ایک شخصیت بننے تک کے سفر میں، اس آواز، زبان، الفاظ یا یہ باتیں، ان سے اس کا گہرا تعلق اور بنیادی تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں مذہب بعد میں آتا ہے، صرف اگر کسی کو اچھا انسان بھی بننا مقصود ہو، وہ پہلے اپنے اخلاق پر کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سیکھتا سمجھتا ہے کہ معاشرے میں یا سوسائٹی کے حوالے سے کون سا رویہ یا کون سا انداز گفتگو جو ہے بڑے اور چھوٹے میں فرق کر کے اور تمیز کے دائرے میں رہ کر جو ہے گفتگو کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پہلے ان چیزوں کو سمجھتا بھی ہے اور سیکھتا بھی ہے، جو چیز اس کو یا انسان کو معاشرے میں اچھا انسان ثابت کرنے میں مدد دیں گی، ٹھیک ہے، جو چیزیں پھر انسان اس انداز یا گفتگو یا رویے کو اپنانے کے عمل یا پریکٹس میں لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس دہرانے یا رپیٹ کے اس عمل سے، پریکٹس سے، وہ انداز گفتگو یا رویہ کو اپنا بھی لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو بآسانی سے اور معاشرے میں خود کو اچھا انسان ہونے کے طور پر ثابت یا منوانے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تھوڑی اور کم تکلیف دہ عمل کی پریکٹس سے بہرحال وہ ایک عرصہ
بعد اس انداز کو اپنانے یا اس رویے کو فطرتاً عادت میں شامل کر چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب ایک عمل عادت یا فطرت میں شامل ہو جایا کرتا ہے یا ہو جاتا ہے تو پھر اس عادت کو اپنانے میں اسے کتنی تکلیف یا وقت لگتا ہے جتنی بھی، وہ اس خیال یا سوچ سے بھی آزاد ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ بھول چکا ہوتا ہے کہ یہ عمل جو وہ آج کر رہا ہے یا جس عمل کی وجہ سے وہ معاشرے میں اس نے اتنی عزت اور شہرت وہ حاصل کر پایا ہے، جس عمل کی وجہ سے وہ عمل اس نے سیکھا ہے. ٹھیک ہے. اس کو پریکٹس کیا ہے، اسے اپنایا ہے. پہلے اس کی عادت یا فطرت میں شامل نہیں تھا وہ. ٹھیک ہے. اس سوچ یا خیال سے بھی وہ آزاد ہو چکا تھا. یہ ہوتا ہے اصل میں خود کو سمجھنا یا اپنے نفس کو پرکھنا، پھر اس اللہ کے دشمن کی تربیت کر کے ٹرین کر کے اپنی طرف لانا ہوتا ہے. ٹھیک ہوتا ہے. یہ ہوتی ہے وہ چیز، یا اسے اللہ کا دوست بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انسان جب کسی چیز یا شے پر غور و فکر سے خلوص سے دل سے کام کرتا ہے تو ممکن ہی نہیں کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو کامیابی بھی ناکامی جو ہوتی ہے یہ بھی صرف اور صرف ہماری نیت اور محنت لگن سے جڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہمیں اپنا اخلاق بہتر کرنے اور اسے ٹھیک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے کتابہ کرنا ہوتا ہے. ان اعلیٰ اخلاق تک تو عام انسان کی جو ہے مسلمان کی رسائی ممکن نہیں ہے. پھر بھی معاشرے اور خود کی بہتری اور فائدے کے لیے جو چیز اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے جن چیزوں کی، وہ لازمی اور ضروری ترین بھی ہیں. ٹھیک ہے. اخلاقیات یا اخلاق کو بہتر اور اس قابل کرنے میں کہ معاشرے میں وہ پہلے ایک بہترین انسان تو بنے، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اخلاقیات کی بنیادی طریقہ کار کے سمندر یا انتہا میں خود کو غرق کر لیتا ہے یا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جا کے وہ بندہ مومن بن جایا کرتا ہے. ٹھیک. ان اخلاق کو حاصل کرنے میں جو ہے ضروری چیز جو شامل تربیت ہے وہ ہے کم بولنا یا زیادہ چپ اور خاموش رہنا. صرف مطلب پورا ہونے یا مطلب کی بات کرنے یا سمجھانے تک محدود ہوتی ہے یہ بات. ٹھیک ہے. بس فضول بات چیت یا بے مقصد کی گفتگو بھی انسان کو کئی طرح کے گناہوں میں جھونک دیتی ہے. ٹھیک ہے. جن کو وہ نہیں جانتا. مثال کے طور پر اگر ہم فارغ اوقات میں 2-3 دوست بیٹھے ہیں گپ شپ کر رہے ہوں تو ہم میں موجود ہر ایک انسان الگ الگ نیت، فطرت اور عادت کا مالک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تینوں کے مزاج جو ہیں مختلف ہوتے ہیں 3 دوستوں کے. اگر 3 دوستوں میں سے کوئی ایک سیاسی پارٹی یا رہنما کو لے کر ہم بحث شروع کرتے ہیں، کوئی ایک دوست بھی، تو جیسے ہم عام طور پر کر رہے ہوتے ہیں بات چیت. ٹھیک ہے. تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ اخلاقیات کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اور نہ ہم جانتے ہیں. تو عملاً زندگی میں اخلاق بہتر کر پانا تو ناممکن ہو جاتا ہے پھر جب ایک چیز کا سرے سے علم ہو ہی نہ یا شعور ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو ہم نہیں جانتے ہمارے قریب اور لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں، بچے، بزرگ، عورتیں یا لڑکی، مرد، عورت، ہماری باتیں سن رہے ہوں یا ہماری آواز ان تک اتنی بلندی سے ہم بول رہے ہوتے ہیں کہ ہماری آواز ان تک پہنچ رہی ہوتی ہے بآسانی. تو اگر ہم میں سے چونکہ اخلاقیات سے ہم ناواقف ہوتے ہیں، کوئی ایک بات بھی جوش اور جذبے میں نکلا ہوا ایک الفاظ بھی کسی تک پہنچنے والی آواز کی مدد سے آپ کو کئی گناہوں میں جھونک دیتا ہے. ٹھیک ہے. یا جھونک دے گا. آپ اخلاق سے گری ہوئی ایک بات بھی یا ایک بھی گالی دے دی تو سارا معاملہ اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب سننے والا بچہ یا عورت، مرد، بزرگ شاید شرم کے مارے وہاں آپ کو نہ تو ٹوکے گا، نہ ہی یا بول سکے گا یا نہ ہی منع کر سکے گا. ٹھیک ہے. لیکن ان کی گئی دل آزاری یا ایک بچے تک پہنچنے والی جو آپ کی آواز ہے، جو گالی ہے، اس بچے کی تربیت میں شامل ہو گئی ہے، اس نے وہ سن لیا ہے. ٹھیک ہے. ایک لڑکی عورت کا پردہ آپ نے پامال کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. نامحرم کا اپنے ان غلیظ الفاظ سے یا جملہ سے وہ شرم سے جو ہے پانی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے اس غلیظ لفظ سے، اور سوچنے لگی ہے کہ وہ عورت یا وہ لڑکی کہ یا اللہ ہم کس دنیا یا کس معاشرے میں
جہاں لوگوں یا جوانوں کو اتنی حیا بھی نہیں کہ کیا بات یا کیا الفاظ بچے یا عورت کے سامنے بآواز بلند ادا کرنے ہیں یا نہیں کرنے. ٹھیک ہے، آگے نیکسٹ ویڈیو میں اسی حوالے سے بات کرتا ہوں.